سارا سال ہر دن ہم اپنے گھر کی کلیننگ اور آرگنائزیشن میں بزی رہتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں ان سب کاموں کو تھوڑا لمیٹڈ کر کے اپنے جسم، ذہن اور روح کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا سارے سال، انفیکٹ پوری زندگی بلکہ آخرت میں بھی بھلائی کا اہتمام کرنا ہماری پرائیورٹی ہونا چاہیے۔ رمضان جیسا بابرکت مہینہ اس سلسلے میں ہم مسلمز کے لیے ایک گاڈ گفٹڈ منتھ ہے، جس کو اگر ہم اس کا حق پورا ادا کر کے گزاریں تو عید کے دن ایک نو مولود انسان کی طرح پاکیزہ اور گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، جس کے لیے کھانوں کے اہتمام سے زیادہ روح کی پاکیزگی کا انتظام زیادہ ضروری ہے۔ سو ان ٹوڈیز ویڈیو ایسی ہی ایک کوشش شیئر کر رہی ہوں کہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ایوری بڈی، ود رمضان 2025 سیریز پارٹ 7۔ گھر اور کچن کی کلیننگ آرگنائزیشن کے سلسلے میں رمضان پریپریشنز کی سیریز کی 6 ویڈیوز آلریڈی شیئر کر چکی ہوں، جن کو آپ کا ڈھیر سارا پیار اور سپورٹ ملنے کے بعد آج میں روح کی پاکیزگی کے اہتمام پر کچھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو رمضان کے کچھ دن پہلے ہی ہماری سوسائٹی میں اور باقی جگہوں پر بھی جہاں جہاں آپ رہتے ہیں فار شور دورہ قرآن شروع ہو جاتا ہے، تاکہ قرآن کے ترجمے کا خلاصہ سب لوگ گوش گزار کر لیں، جو کہ اس طرح کام کرتا ہے گویا بنجر زمین کو بارش کی چند بوندیں۔ یہ دورہ قرآن رمضان کے پہلے عشرے میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تاکہ رمضان کے باقی دنوں میں ہم اپنی ذاتی عبادت کا اہتمام اپنے اپنے گھروں میں اپنی توفیق اور ہمت کے مطابق ادا کر سکیں۔ میری ایک بہت پیاری دوست نے اپنے گھر کی بیسمنٹ کو اس کار خیر کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے، آمین۔ اور اس جگہ پر میں نے 2 سال پہلے اپنی تجوید کی کلاسز لیں اور قرآن پاک کو لائف میں دوسری بار پڑھنا سیکھا۔ اس لیے آئی ووڈ سجیسٹ یو کہ دورہ قرآن اپنے اپنے ایریا میں ضرور جوائن کریں۔ انفیکٹ حال ہی میں گزری شب برات اور معراج شریف سے ہی نفلی روزوں اور عبادت کا اہتمام شروع کر دیں، تاکہ وہ روزے جو پیریڈز یا کسی اور بیماری یا کسی بھی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں ان کو ہم پورا کر سکیں اور ہماری باڈی رمضان کے اگلے 30 روزوں کے لیے تیار ہو سکے اور ہمارے قضا روزے بھی پورے ہو سکیں۔ ویسے بھی آج کل کا موسم رمضان کے روزوں کے لیے انتہائی فیوریبل ہے، دن چھوٹے ہیں، پیاس اور بھوک کم محسوس ہوتی ہے، اور میں تو رمضان کے اختتام کے ساتھ ہی عید کے دوسرے دن سے ہی شوال کے 6 روزے بھی رکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ سستی پڑ جاتی ہے اور باڈی آلریڈی فاسٹنگ موڈ پر سیٹ ہوئی ہوتی ہے، تو ان روزوں کے رکھنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ اسی طرح سارا سال میں منڈے اور تھرسڈے کے نفلی روزوں کا اہتمام بھی کئی دفعہ کر لیتی ہوں اور کئی سالوں سے کرتی آ رہی ہوں۔ 13، 14 اور 15 شعبان کے روزے بھی اپنی اہمیت کے حامل ہیں۔ سارا سال اگر 5 نمازوں کے اہتمام میں کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے نا، تو یہ مہینہ اس پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ نماز کی ادائیگی کے لیے ایون بیماری کی حالت میں بھی کوئی چھوٹ نہیں، جیسے سورہ نساء میں واضح بتایا گیا کہ جنگ کی حالت تک میں بھی نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی صفیں درست کر لینا اور 5 نمازوں کی پابندی کو اپنا معمول بنا لینا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ نماز کو اپنی روٹین بنا لیں گے نا، تو بلیو می گائز، پورا سال ہم اسی پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے عادی ہو چکے ہوں گے۔ خود کو فگر آؤٹ کریں کہ کون سی چیز آپ کی نماز کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ پہلے تو آپ خود سے سوال کریں کہ آپ اس رمضان میں اپنے رب کے خزانے سے کیا چرانا چاہتے ہیں، یعنی آپ کی لائف کا کون سا ایسا گول ہے جو اس بابرکت مہینے کے توسط سے اپنے رب کی رحمت سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لائک می، میں نے 2023 میں رمضان سے چند دن پہلے ہی اپنا چینل سٹارٹ کیا، اپنے کار خیر کو ذہن میں رکھ کر، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی حد تک مجھے کامیاب کیا۔ اب 2025 میں اپنی خود کی آن لائن سٹور کا پورا انتظام کر لیا ہے، جس کے پیچھے اگین اپنے ارد گرد کے ضرورت مندوں کے لیے ایک سورس آف انکم اسٹیبلش کرنا ہے۔ آف کورس بس والد صاحب کی علالت کی وجہ سے اس کی اوپننگ تھوڑی ڈیلے کر دی ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی اس بابرکت مہینے میں اپنے آنے والے سال میں جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر پوری عقیدت اور تجسس کے ساتھ مانگیں گے نا، تو انشاءاللہ ضرور حاصل کر پائیں گے۔
عبادت کی آخری طاق راتوں میں اپنے رب کو جو 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اس کی عنایت اور رحمت کے خزانوں سے آپ جو چاہتے ہیں نا مانگ لیں، کیونکہ اس مہینے میں شیاطین زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بھٹکنے پر اکساتے ہیں۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کے خزانے کے باغوں کی زرخیز مٹی میں اپنے حصے کا پودا ضرور لگائیں، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی جسارت کریں۔ رمضان کے 30 دنوں میں سے ہر دن کو پورے طریقے سے پلان کریں۔ صبح سے شام تک کی ایکٹیویٹیز، عبادات اور اذکار کو پلان کر کے پھر ادا کریں۔ دنیاوی معاملات کو بہت محدود اور ضرورت کے مطابق رکھیں۔ اس دوران اپنی میل پلاننگ بھی کر کے رکھیں۔ جیسے میں نے رمضان پریپریشن کی ویڈیوز میں میل پریپریشن کے لیے بہت ساری آپ کے ساتھ ٹپس اور ریسیپیز شیئر کی ہیں، تاکہ پہلے سے تیاری کی ہوگی نا تو سحری اور افطاری بنانے میں آپ کو ٹائم کم لگے گا، وہی ٹائم آپ اپنی عبادت کو دے سکیں گے۔ تو کوشش کریں گروسری بھی رمضان سے 1 ہفتہ پہلے ڈن کر لیں، تاکہ رمضان کے دن آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ہیکٹک اور ٹائم ویسٹنگ نہ ہو سکے۔ سحری اور افطاری کی پلاننگ لکھ کر کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ دونوں ٹائمز کا میل کیا ہوگا، جس سے کافی ٹائم سیو ہوگا۔ اب ایک بہت ضروری ایک اور بات ہے، بہت زیادہ فرائیڈ اور آئلی کھانوں سے اوائڈ کریں۔ انفیکٹ رمضان کا مہینہ ایک بیسٹ سورس ہے، اگر دیکھا جائے نا، آپ کے ایک ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، انفیکٹ آپ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں نا، تو اگلی عمر میں آنے والے ہیلتھ ایشوز سے بچنا چاہتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ رمضان کا مہینہ ایک بیسٹ ٹائم ہے۔ آج کل کا مشہور ڈائٹ پلان ویٹ لاس کے لیے جو ہم فالو کر رہے ہیں تھرو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، ایکچولی ہمارے رمضان سے ہی انسپائرڈ ہے اور اسی پر بیسڈ ہے، کیونکہ 16 گھنٹے کی بھوک پیاس اور 8 گھنٹے کی ہیلدی کھانے پینے کی جو ہماری عادت ہے نا، وہ ہمیں ایک دم صحت مند رکھتی ہے، بلکہ ہمیں جلدی بوڑھا نہیں ہونے دیتی۔ یہ اگر ہم اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کر لیں تو ہم زیادہ دیر تک کوالٹی لائف جی سکتے ہیں۔ اپنی سحری اور افطاری کو ایز سمپل ایز پاسبل رکھیں۔ مشروبات اور شیکس کی بجائے سادہ پانی کا استعمال زیادہ یقینی اور زیادہ سے زیادہ بنائیں۔ اگلی اہم بات وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو ایٹ لیسٹ 30 دنوں میں اپنا معمول بنا لیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ 2 سے 3 مکمل قرآن پاک رمضان میں بائی دا اینڈ آف رمضان، خاص طور پر 27ویں تک میں کمپلیٹ کر لوں، تاکہ اپنے پیاروں کے اصال ثواب کے لیے اپنا حصہ ڈال سکوں۔ ترجمہ بھی ضرور گو تھرو کریں تاکہ تلاوت کا اصل مقصد حاصل ہو سکے۔ اب آتے ہیں بچوں کی طرف۔ تو بچوں میں روزہ رکھنے کی عادت ارلی ایج سے ہی ڈال دیں۔ میرے تینوں بچوں نے تب سے روزہ رکھنا سٹارٹ کر دیا تھا جب انہیں اس کا اصل مقصد ہی نہیں پتا تھا۔ میں ان کی روزہ کشائی بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کیا کرتی تھی، ان کی ہر پسندیدہ ڈش بنا کر، تاکہ ان میں شوق، لگن اور جذبہ پیدا ہو۔ یکم رمضان سے ہی نا ڈائری میں 6 سے 7 کالم بنا کر 30 دن ہر کالم میں ٹک اور کراس لگاتی تھی، جیسے نمازیں، قرآن پاک، مطلب 5 نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت، اسکول کا ہوم ورک، جھوٹ، وقت پر سونا ایٹسیٹرا۔ ایون میں اپنی ہیلپرز کو بھی اس میں انکلوڈ کرتی تھی، تاکہ وہ بھی اس کے بچوں کے ساتھ مل کر اس چیز کو سیکھیں، اور 30ویں روزے پر ان کے ٹک اور کراس کاؤنٹ کر کے نا ان کی گفٹنگ کیا کرتی تھی۔ تو اس گفٹ کو حاصل کرنے کے شوق میں بچوں میں نا رمضان کے 30 روزے رکھنے کی پابندی کیسے آ گئی پتہ ہی نہیں چلا مجھے، الحمدللہ۔ اور 13 سے 14 سال کی ہیلپرز بھی اسی روٹین کا حصہ بن کر گھر کے فرد کی طرح نماز، قرآن، روزے اور اچھی عادتوں کو اپنانے کے قابل ہو سکی۔ میری بیٹی اس پورے اہتمام کو گورن کیا کرتی تھی۔ کسی نے کون سی نماز چھوڑی ہے اور کس نے کون سی پڑھی ہے، اس کو ٹک اور کراس کرتی تھی۔ قرآن کی تلاوت کی ہو یا ان سب چیزوں کا حساب ہو، وہ رکھا کرتی تھی، اور اینڈ آف دا ڈے رزلٹ اناؤنس کر کے ونر کو انعام ان کے بابا سے میں دلواتی تھی۔ تو بچوں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی تھی، اور عید کے دن عیدی کے ساتھ ساتھ رمضان کے اہتمام اور مقاصد کو حاصل کرنے میں جو ونر قرار پایا اس کو انعام بھی دیا جاتا تھا، تو اس کی تو چاندی ہو جاتی تھی۔ تو بچوں میں نا ایک لگن اور شوق پیدا ہو گیا تب سے، اور میرے بچوں نے آج تک روزہ نہیں چھوڑا کسی بھی حالت میں۔ ان کے پیپرز آئے، کچھ بھی ہوا، گرمی میں آئے، بچوں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ تو ایسا کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ میرے گھر میں الحمدللہ روزہ چھوڑنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔
بچوں بڑوں سب کے لیے رمضان کی ڈائٹ میں دودھ اور فروٹ کا انٹیک زیادہ رکھیں. کوشش کریں کہ افطاری پانی اور کھجور کے ساتھ کر کے نہ تو ڈائریکٹ کھانا کھا لیں تاکہ بلا وجہ فرائیڈ اور آئلی کھانے نہ کھا سکیں. سحری اور افطاری کے 2 پراپر میل لیں. سحری میں دہی اور لسی ضرور استعمال کریں اور چائے کا استعمال کم سے کم رکھیں. اس طرح اینڈ آف رمضان آپ ایک پراپر ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کر چکے ہوں گے جس کو بعد میں بھی آپ کو ایز سچ کنٹینیو کرنا مشکل نہیں ہوگا. اب کھانے پینے کی روٹین کے بعد ایک جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے دوران پلیز سوشل میڈیا اسکرولنگ کم سے کم کریں. سیل فون ضرورت کے وقت یوز کریں. نوٹیفیکیشنز کو اچھی بات ہے کہ میوٹڈ کر دیں تاکہ بلا وجہ ہم نوٹیفیکیشنز کو دیکھنے اور ان کے رپلائی میں اپنا قیمتی رمضان کا وقت ضائع نہ کر سکیں. کیا پتہ اگلا رمضان دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. کسی بھی فاؤل لینگویج، جھوٹ، بدتمیزی، گالی گلوچ، ایون اونچی آواز میں چلانا یا بولنا بالکل اوائڈ کریں. دھیمے ہو جائیں. جب تلاوت خود نہ کر رہے ہوں تو ٹی وی پر سورہ بقرہ، سورہ رحمان، سورہ یاسین، رمضان کی 3 اشروں کی خاص دعائیں لگا لیں تاکہ انکانشیسلی آپ ان دعاؤں کا ورد کرتے رہیں اور ہر اشرے کی برکت اور فضیلت سے بہرہ مند ہو سکیں. نیکسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے پیشنس اور صبر. ان کی عادت ڈالیں. روزہ ویسے ہی صبر کا دوسرا نام ہے. جذباتی پن، بلا وجہ بحث مباحثہ بالکل اوائڈ کریں. ٹائم پر سوئیں. عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد بلا وجہ بالکل نہ جاگیں تاکہ سحری کے وقت ایک دم فریش ہو کر اٹھ سکیں. آخری طاق راتوں میں قیام ضرور کریں. نماز، صلاۃ و تسبیح، تراویح اپنے معمول کا حصہ بنائیں. فائنلی آخر میں میرے ساتھ اور خود کے ساتھ تہیہ کریں اور وعدہ کریں کہ ان سب بتائی ہوئی باتوں کا ضرور اہتمام کریں گے تاکہ رمضان کے اصل مقاصد کو حاصل کر سکیں. کیونکہ آپ کے اعمال نامے کو سوائے آپ کے کسی نے اپ گریڈ نہیں کرنا. ہر انسان نے اپنے لیے جو بونا ہے اینڈ آف دا ڈے وہی کاٹنا ہے. So that's all for today. If you like this video, then share it with others to spread benefits. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification in time. See you all soon, inshallah, in very next video. Till then, happy Ramadan preparations 2025. Allah Hafiz and bye-bye.